اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو درس ہے خاص طور سے رمضان کی آمد کے لیے ہے، خاص طور سے رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہے کہ ہم رمضان کی امپورٹنس کو سمجھیں، ہم کیوں رمضان کا مہینہ ہمارے لیے پاک و برکت والا مہینہ ہے، ہم کیوں رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی اسپرٹ، اپنے اندر جو اسپریچویلٹی ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں سب سے پہلے جو آیت دی ہے، وہ رمضان سے پہلے کی جو آیت ہے وہ فاسٹنگ کے لیے سب سے پہلے آیت دی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ جو رمضان سے پہلے سے ہی روایت چلی آ رہی ہے روزے رکھنے کی، فاسٹنگ کی، اور فاسٹنگ کا جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں، ہم تقوی حاصل کریں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے آگے کی آیات میں فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصیموا خیر لکم ان کنتم تعملون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنتی کے کچھ دن، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں سے ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جن کو طاقت ہے تو ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے، اور جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو یہاں تک جو بات ہوئی وہ بات ہوئی سیام کی، فاسٹنگ کی، کیونکہ سیام ہم سے پہلے والی قوموں میں بھی، قوم جو اسرائیل کی قوم تھی، بنی اسرائیل کی، اس سب میں ہمیشہ سے فاسٹنگ کا دور چلا آ رہا ہے، اور یہ اسی لیے دیا گیا کہ ہمارے اندر گاڈ کانشیسنس کریٹ ہو، اپنے رب سے محبت، اپنے رب کا ڈر، اپنے رب کا خوف کریٹ ہو۔ اب یہاں پہ بعض دفعہ کئی بار یہ سوال اٹھتا ہے، اور خاص طور سے جو یوتھ ہے ہمارا، اس کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مطلب ہمیں ڈرایا کیوں جاتا ہے، ہم رب کا ڈر اور خوف کی بات کیوں کی جاتی ہے۔ تو جو خوف کی ڈیفینیشن ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، اور جب آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہو اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ جو خوف ہے وہ اس طریقے کا ہے جیسے آپ کسی بندے سے بہت محبت کرتے ہو، آپ کسی شخص سے بہت محبت کرتے ہو، تو آپ کبھی بھی نہیں چاہو گے کہ آپ اس کی بیڈ بک میں آؤ، یا وہ آپ سے دور ہو، یا آپ سے ناراض ہو، یا آپ سے کچھ دن بات کرنا بند کر دے، یا دوری پیدا کرے، اس سے آپ کو بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو خوف آف لوزنگ اللہ، losing the love of Allah, this is not something کہ to scare a person، ٹھیک ہے، یہ خوف اس خوف کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی محبت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خدا، اپنا خالق و مالک ماننا، اور پھر یہ کہ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے اس کے روٹ جانے کا خوف ہے کہ وہ مجھ سے ڈسپلیز ہو گیا، تو یہاں اس چیز کی کہ مجھے میرے رب کو راضی کرنا ہے، یہاں پہ اس کی بات ہے۔ یہ جو خوف ہے یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ بیسیکلی یہ ہے کہ ہر وقت اس چیز کو اپنے دھیان میں، ذہن و گمان میں رکھنا کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہی از واچنگ، اینڈ جو بھی میں ایکشن کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہے، چاہے وہ اچھے ڈیڈز ہوں چاہے وہ برے ڈیڈز ہوں۔ تو بیسیکلی جو فاسٹنگ ہے اٹ از ٹو برنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی ڈالی ہے، یہ ہمارے پوٹینشیل کا ثبوت ہے کہ ہمارے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم بائی فاسٹنگ، روزہ رکھ کے، یہ چیز مطلب ہمارے اندر سے شو ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، جیسے کہ کھانا ہے، پینا ہے، جو کہ
سال کے تمام دن پرمیسیبل ہے، ہم وہ کر سکتے، کھاتے پیتے ہیں، ان بیسک چیز ہیں، کھانا پینا تو ایک بیسک نیڈ ہے انسان کی، ہم اللہ کی محبت میں ان بیسک نیڈ کو بھی درکنار کر رہے ہیں. دس از دا پوٹینشیل آف اے ایمان، مطلب جو ایمان والا بندہ ہے، جو بلیور ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پوٹینشیل ہے. تو دس از ایکچولی اے ایکسرسائز آف abstaining فرام دا تھنگس which are otherwise which is otherwise lawful. ٹھیک ہے، اپنے آپ کے آرڈنری زندگی میں جو آپ روزمرہ کی زندگی ہے اس میں وہ کھانا پینا حلال ہے، بٹ آپ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ چیزیں، تمام چیزوں سے ایبسٹین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز بہت خوبصورت آپ سوچئے کہ یہ جو فاسٹنگ ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم صرف اور صرف خاص اور خصوصاً طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور وہ ہر ریاکاری سے بچی ہے. کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے پاس چانس ہوتے ہیں، اگر وہ ریاکاری کی بات ہے کہ چلو لوگوں کے سامنے چھپ کے، لوگوں کے سامنے تو نہیں کھاتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، تو تھوڑا سا آیا پانی بھی سپ کر لیا، تھوڑا سا آیا کچھ کھا بھی لیا. لیکن نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فطرت پیدا کری ہے کہ ہمارے اندر فطرت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اوبے کرنے کی، کہ نہیں، چھپ کے ہر حال میں رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. تو دیٹس وائی دس از دا بیسٹ ایکسرسائز ٹو آبٹین اے تقویٰ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آدم کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے تمام ایکٹ میں سے جو روزہ ہے وہ ایک ایسا ایکٹ ہے جس کا اجر میں خود دوں گا. مطلب ہر چیز کا اجر اللہ ہی دے گا، لیکن یہاں پہ بات اس طریقے کی ہے کہ جو اس کا اجر ہے وہ میجر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، کہ اٹس سم تھنگ وچ از اللہ کتنا زیادہ اجر دے گا، کتنی زیادہ جزائے خیر دے گا، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے رکھا ہے بندے نے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ بائی اللہ ان ہوز ہینڈ از دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا بریتھ آف دی آبزرور آف دا فاسٹ از سویٹر ٹو اللہ دین دا فریگرنس آف دی مسک. کہ جو خوشبو روزہ رکھنے والے کے منہ سے آتی ہے وہ تمام گنا بہتر ہے مسک کی خوشبو سے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ چیز فیل کرانا چاہتے ہیں روزے رمضان جو روزہ ہے اس کے تھرو، کہ ہم تمام حلال چیز جو ہماری بیسک نیڈ ہیں ان سے ہم اللہ کی محبت کے لیے دور کرتے ہیں، ان سے درکنار ہوتے ہیں. تو کتنی ساری حرام چیزیں جو نارمل ڈیز میں ہم کرتے ہیں، کیا ہم ان سے دور نہیں ہو سکتے؟ دس اٹ سیلف گیو اس این انف موٹیویشن. پھر آتی ہے بات رمضان کی، کیونکہ انہی آیات کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا جو کہ ایک بار سورہ بقرہ میں آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں، راستے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا. اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تمہیں راہ بتائی اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. دیکھیے ایک آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی چیزیں بتا دی. تو ہمیں سب سے پہلے جو پرپس آف رمضان ہے وہ سمجھ میں آیا کہ پرپس آف رمضان از ٹو سیلیبریٹ دا قرآن، کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا. قرآن ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ہدایت ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا فرقان ہے. جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس سے پہلے کی جو ہیومینٹی تھی اٹ واز کمپلیٹلی ڈیلیوڈڈ، پوری طریقے سے غافل تھی. جب قرآن آیا تو یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی ہدایت تھی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ربی کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہیومینٹی کو ایک صحیح راہ دکھائی، ایک راستہ دکھایا کہ کس طریقے سے زندگی جینا ہے. اور آپ کو ایک بہت بہترین بات بتاتی ہوں کہ
وطیلہ ابن الاقصی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ابراہم کا اسکرپچر تھا وہ ریویل ہوا تھا فرسٹ نائٹ آف رمضان، جو توحرہ تھا وہ ریویل ہوا تھا sixth night of Ramadan, Gospel was revealed on 13th night of the Ramzan, and the Quran was revealed in the 24th night of Ramzan had been passed. اور یہ صحیح المسند کی مسند احمد کی روایت ہے. تو آپ دیکھیے تمام جو صحیفے تھے، تمام جو اللہ پاک کی گائیڈنس کے طریقے تھے، وہ اسی ایک برکت والے رمضان مہینے میں اترے. اور اینڈ دین الٹیمیٹلی دا قرآن، دا لاسٹ میسج فار دا ہیومینٹی. قرآن تمام جو پروفٹس ہوئے ان کے ساتھ تو تمام طریقے کے معجزے بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ معجزے تھے کہ ان کا عصا تھا، اور بھی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ بات کر لیتے تھے، بچے تھے تب بھی، اور تمام ان کو اور بھی معجزات دیے جس سے کہ وہ لوگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے جو بیمار ہوتے تھے. تو ہمارے نبی کے ساتھ کیا معجزہ بھیجا اللہ پاک نے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے نبی کے ساتھ جو معجزہ بھیجا وہ ہے قرآن. اور وہ ایک ایسا واحد معجزہ ہے جو ان کے جانے کے بعد بھی تمام مطلب جب تک یہ دنیا ہے، جب تک سب ایمان والے ہیں، یہ قرآن موجود رہے گا. دس از اے لائیو میریکل جو کہ ہم سنتے ہیں اور پھر اپنی جنریشن کو پاس کرتے ہیں. اگر ہم ٹرولی کنیکٹ کریں قرآن سے تو دس از دا ون آف دا بیسٹ، ون آف دا بگیسٹ میریکل جو ایک ہیومینٹی کو ملا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کلیئر پروف دیتا ہے صحیح اور غلط کے بیچ میں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کس طریقے سے بیان کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ روپ کی طرح ہے، مطلب جو بندے کو رب سے کنیکٹ کرتی ہے. اٹ از جسٹ لائک اے روپ. ٹھیک ہے، تو اس مضبوطی سے اس رسی کو تھامو کہ وہ بندے اور رب کے بیچ میں کنیکشن کو اسٹیبلش کرتی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بیان کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن یہ بتایا کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوئی. پھر یہ بھی بتایا کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اس سے پہلے کی جب قوم روزے رکھتی تھی تو کیا رول تھا کہ بھائی روزے رکھ لو، نہیں تو پھر فدیہ دے دو. لیکن ہمارے لیے یہ آیا کہ ہم کو گنتی پوری کرنی ہے. اور گنتی پوری کرنے کی جو سگنیفیکنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تاکہ ہم اور بھی زیادہ جو اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، اس کو بیان کریں، شکر ادا کریں کہ اس رمضان کے فضیلت سے مطلب رہ نہ جائے، مطلب اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس فضیلت کو پوری طریقے سے وہ نہ کر سکیں. آپ سمجھیے کہ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، روزے نہیں رکھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کئی سارا یہ چیز ہوتی ہے کہ لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ روزے نہیں رکھ پاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز میں یہ چیز کری کہ آپ ان دنوں کی گنتی باقی دنوں میں پوری کر لیں تاکہ آپ کو رمضان کی کمپلیٹ بلیسنگ آبٹین ہو سکے. پھر سب سے بڑی چیز کہ جو ایونچول آپ سمجھیے جو ایونچول آؤٹ کم ہے روزے رکھنے کا، رمضان کے جو فضیلت ہے، ایونچول آؤٹ کم یہ ہے کہ ہم شکر گزار بنیں. کہ جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، جب بندہ رب کے لیے بہت زیادہ رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس کی لائف سٹائل، اس کا دماغ، اس کی اسپریچویلٹی انکریز ہوتی ہے دھیرے دھیرے، تو الٹیمیٹ جو حاصل وہ کرتا ہے وہ یہ کہ شکر گزاری مطلب کہ وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، وہ کنٹینٹ ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ ایک چیز نوٹس کریے کہ آدم علیہ السلام جب سب سے پہلی بار جو آدم علیہ السلام کو بھی جب زمین پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا، جب ان سے قطع ہوئی، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کی بات کری. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جب آدم کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو، تو بھی یہ بھی کہہ دیا اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. تو یہ جو ہدایت جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی ان دا فارم آف قرآن، یہ بیسیکلی ہمیں ہر طریقے کے غم سے، ہر طریقے کی انگزائٹی سے، ڈپریشن سے نجات دینے والی ہے. آپ غور کریے رمضان کا مہینہ، ٹھیک ہے، ہر کسی کے لیے کتنا زیادہ فلڈ آف لو ہوتا ہے، کتنا زیادہ مطلب خوشنما ہوتا ہے.
برکتیں ہی ہوتی ہیں, رونقیں ہی ہوتی ہیں. دس از جسٹ بیکاز آف دا بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ نے اس مہینے میں اتنی برکت رکھ دی. اور برکت کس لیے؟ کہ یہ مہینہ قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے. تو آپ سوچئے کہ ہم جو روزے رکھتے ہیں, اٹس جسٹ کہ ہم سیلیبریٹ کرتے, وی سیلیبریٹ ان دا آ آف قرآن, کہ ہم اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے قرآن نازل ہونے کا ہے. اینڈ ٹو سیلیبریٹ دیٹ ون انسیڈنٹ وی کیپ 30 days آف فاسٹ. ٹھیک ہے, 30 دن کے ہم روزے رکھتے ہیں. پھر آتے ہیں حدیث پر. اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رمضان کے وقت جو ہے, جب رمضان کا وقت آتا تھا تو وہ ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر وہ صحابہ لوگوں کو بلاتے تھے اور خطبہ کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اے لوگوں, مطلب اے ایمان والو, یہ اب مہینہ جو ہے نازل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص بنایا ہے, برکت والا بنایا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے روزہ رکھنا فرض قرار کیا ہے. تو تم ان دنوں جو ہے روزہ رکھو اور رات میں عبادت میں رات گزارو, اگر تم گزارو. اٹس ناٹ آبلیگیٹری کہ رات میں قیام جو تراویح ہوتی ہے, بٹ اگر تم کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک خاص مہینہ جس میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہر ایک اپارچونٹی جو ہمیں اچھی طرف لے جائے, مطلب گڈ ڈیڈس کی اپارچونٹی پوری طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپن کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر کے یہ دکھاتے ہیں کہ اس مہینے میں تم محنت کرو تو جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے. کتنے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہر رمضان, ہر دن جو رمضان کا ہوتا ہے اس میں جو ہے آزاد کرتے ہیں. شیاطین لاکڈ اپ ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی شیاطین ہیں جو ایول تھاٹس کرتے ہیں, جو وسپرنگ کرتے ہیں, ان سب کو اللہ پاک جو ہے بند کر دیتے ہیں. بعض دفعہ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ صرف جو میجر جو بڑا شیطان ہے وہ بند ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو ریشیو ہے وہ ایول کا بہت زیادہ کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا جو ریشیو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچنے والے لوگوں میں شامل کرتے ہیں. اور اس جو مہینے کو جو دن ہے اس کو کہا گیا ہے کہ 1000 منتھ سے بہتر ہے. تو یہ منتھ جو ہے پریفرڈ منتھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور آپ یہ سوچئے کہ شیاطین بند ہے, گیٹ آف ہیلز جو جہنم کے دروازے ہیں وہ لاک ہو گئے ہیں, تو جتنی ایول ہے وہ دور ہو گئی ہے. ناؤ دس رمضان از اے ریفلیکشن آف آور اون سول, کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. ہماری نفس اب جو برائی کریں گے وہ کیا ہوگی؟ وہ ہمارے نفس کی خود کی برائی ہوگی. پہلے تو کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ارے ہم نے شیطان نے بہکا دیا, شیطان ہم کو یہ نہیں کرنے دیتا, شیطان ہم کو لیزی کر دیتا ہے عبادت میں. لیکن اس مہینے میں تمام گڈ اپارچونیٹیز کو کرنے کا جو موقع ہے وہ دے دیا گیا ہے, تمام نگیٹو چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. ناؤ اٹس جسٹ وی دیٹ وی ہیو ٹو پرفارم ان دس منتھ. پھر رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا مہینہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مہینہ ہے جس میں تمام بری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے, بری چیزیں دیکھنے سے بچنا ہے, بری چیزیں بولنے سے بچنا ہے, بری چیزیں کرنے سے بچنا ہے. اپنے ہاتھوں کو, آنکھوں کو, زبان کو, تمام چیزوں کا روزہ ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم چغل خوری نہ کریں, ٹھیک ہے, بیک بائٹنگ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, ٹھیک ہے, اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں. اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی جھوٹی باتوں میں یا پھر اس طریقے کے معاملات میں کہ لڑائی جھگڑائی میں انوالو ہے تو اللہ کو ضرورت نہیں تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کا. تو سمجھیے کہ اگر ہم بھوکے پیاسے دن بھر رہیں اور اس کے بعد اپنی زبان کو پروٹیکٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, ہم کسی کے بارے میں غیبت کرنے لگیں, برائی کرنے لگیں, یا اس کو برا بھلا کہنے لگیں, یا ہم آنکھوں کا استعمال تمام بری چیزوں کو دن بھر ہم بیٹھے ہیں ٹی وی سیریلز یا پھر ہم جو ویب سیریز چل رہی ہیں آج کل ان کو دیکھنے میں سارا ٹائم اسپینڈ کر دے رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی جو پرپس ہے روزے کا وہ چلا گیا. انسان یہ سوچ رہا ہے کہ چلو یہ ٹائم پوائنٹ جو ہمیں بھوک کا احساس نہیں ہوگا, یہ پورا اچھا سے ٹائم گزر جائے گا. لیکن نہیں, ہمیں ٹائم گزارنا نہیں ہے. وی ہیو ٹو میک ایچ اینڈ ایوری مومنٹ دیٹ مچ پروڈکٹیو کہ اس سے ہم کچھ حاصل کریں, اور وہ حاصل کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے. حاصل کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے.
پھر رمضان کے ورچیوں کی اگر بات کریں کہ ہیئر آفٹر، مطلب جب اس دنیا میں جو ورچیوں ہیں جو ہمیں دکھتے ہیں کہ ایک الگ سی رونق، الگ سی خوشی، الگ سی برکتیں ہوتی ہیں، ہیئر آفٹر میں کس طریقے کی اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں چیزیں، میں ان کے بارے میں ذکر کروں گی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا جو دروازہ الریان ہے، ریان کا جو ہے وہ خاص وہ دروازہ ہے جو روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کھولا جائے گا۔ تو قیامت کے دن جو لوگ روزدار ہیں خاص طور سے انہیں اس دروازے سے انٹر کیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ جب تک آخر آدمی اس دروازے سے انٹر نہ کر جائے روزہ رکھنے والا، تب تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے انٹر نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک خاص ان لوگوں کے لیے گفٹ ہے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جو اللہ کا بندہ ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے اس جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، اس کے چہرے کو نہیں چھوئے گی۔ اور پھر سب سے بیسٹ اور بہترین حدیث جو مجھے لگتی ہے، جو آپ لوگوں کو بھی لگتی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، کہ جو ایمان والا بندہ ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ دنیا میں خوشی کے وقت ہوتے ہیں، 2 مومنٹس ہوتے ہیں۔ ایک مومنٹ جو اس دنیا میں وہ اس کو ملے گا، اور ایک مومنٹ جب اس دنیا سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائے گا تب ملے گا۔ تو پہلا مومنٹ وہ ہے جب روزدار اپنا روزہ کھولتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، افطار لگی ہوئی ہے، اب ہم اذان ہوئی ہے، ہم اذان سے 1 منٹ پہلے نہیں کھاتے، اور یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ بعد یا 15 منٹ 10 منٹ بعد ڈیلے کریں۔ حکم ہو گیا اللہ کا کہ لو آپ روزہ کھولیے، تو آپ نے اسی وقت افطار کری، کہ سمجھ لیجئے اللہ کے حکم کو فالو کیا۔ اور وہ جو خوشی ہوتی ہے اس سمے روزہ کھولنے کی، وہ تمام خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جو روزدار کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے۔ اور دوسرا مومنٹ جس کے بارے میں بات کرتی ہوں، کہ وہ جب روزدار بندہ، روزہ رکھنے والا بندہ جب اپنے رب سے ملے گا، تو جو اس کو اس وقت خوشی ہوگی، اس کا حساب ہم اس دنیا میں رہ کے تو نہیں لگا سکتے۔ وی کین ناٹ امیجن کہ کتنی خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے بندے کو ریوارڈ کرے گا، کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو انکریج کرے گا کہ اے میرے بندے، تو نے میرے لیے روزہ رکھا، خاص طور سے میرے لیے روزہ رکھا، تیرے پاس وقت تھا، تو کھا سکتا تھا، تو چھپا کے لوگوں سے پانی بھی پی سکتا تھا، بٹ تو نے میرے حکم کی پوری تعمیر کری، دن بھر خود کو بھوکا پیاسا بھی رکھا، تمام برائیوں سے بھی بچایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ جو مومنٹ ہوگا جب اپنے رب سے ملے گا وہ روزدار بندہ، تو وہ اس کی دنیا و آخرت کا سب سے بہترین مومنٹ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھو سنسیئر فیتھ کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ تمہارے تمام پچھلے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ 3 طریقے ہیں جس سے جو ہمارے برے عمل ہیں، جو بیڈ ڈیڈس ہیں، ان کی معافی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کیا اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا کہ جو کوئی رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے گا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے گا۔ دوسرا کہ جو کوئی رات کی عبادت جو ہے تراویح بیسیکلی اس میں کھڑا ہوگا۔ اور تیسرا جو لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کے لیلۃ القدر کی رات کے تمام فضیلتوں و برکتوں کو اٹھائے گا، خوب اچھی بہترین عبادت کرے گا، تو اس کے تمام پرانے گناہ، پچھلے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو بیسیکلی 2 بیوٹیفل گفٹ جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان آ رہا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہم بلغنا رمضان، کہ رمضان میں ہم انٹر کریں، بہترین طریقے سے روزے رکھیں، بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ 2 بہترین گفٹ رمضان ہمیں دیتا ہے، وہ ہے قرآن اور فاسٹنگ۔ قرآن رمضان میں آیا اور روزے، جس سے کہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں جو کنیکشن ہے، جو بانڈنگ ہے، جو کہتے ہیں نا کئی بار جو ہے اتنی اچھی نہیں ہو رہی ہے، لو ہے، فیل نہیں آ رہا ہے، کنیکشن نہیں فیل ہو رہا ہے، اس بانڈنگ کو مضبوط کرنے والا مہینہ آ گیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاسٹنگ اور قرآن، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا اور قرآن دونوں
اس دن جب بندہ جب اللہ کے آگے حاضر ہوگا قیامت کے دن، وہ اس کے لیے شفاعت کرے گا، اس کے لیے گواہی دے گا. تو روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اس کو بھوکا رکھا، تمام ان جائز چیزیں جو وہ کر سکتا تھا ان دنوں میں نے ان چیزوں سے اسے روکے رکھا، اور اے اللہ تو اس کو جو ہے، میں اس کے لیے مطلب انٹرسیڈ کر رہا ہوں کہ اللہ تو اسے معاف کر دے، اس کے سن کو فارگیو کر دے اور اس کو جنت عطا فرما. اسی طریقے سے قرآن بھی جو ہے بندے کے لیے گواہی دے گی کہ میں نے اس کو جگائے رکھا، کہ رات میں یہ سکون سے سو سکتا تھا لیکن اس نے رات میں قرآن پڑھا. قرآن جو ہے انسان کا بہترین کمپینین ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن جو ہے خود گواہی دے گا کہ اس نے اس وقت اس جگہ ایسے بیٹھ کے قرآن پڑھا، اتنی دیر اس نے اللہ آپ کی عبادت کری، تو آپ اس کو بخش دیجئے. تو سمجھ لیجئے یہ 2 بیوٹیفل گفٹ ہیں جو رمضان ہمیں دے رہا ہے، قرآن اور فاسٹنگ، جو ہمارے لیے اس دنیا میں تو تمام بہتری لاتا ہی ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ہیئر آفٹر میں بھی اٹ ول ایکٹ ایز اے انٹرسیشن فار اس. پھر جو اس کے بعد کی آیت ہے قرآن میں، سمجھ لیجیے رمضان کی آیت چل رہی تھی، اسی کے بعد کی ہی آیت آتی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے. تو یہ جو خاص آیت ہے یہ دعا سے ریلیٹڈ ہے، کہ پکارتا کب ہے؟ جب مشکل میں ہے یا جب بھی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ یا رب العالمین میری دعا قبول فرما لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں، میں اپنے بندے کو ترنت رسپونڈ کرتا ہوں. تو یہ مہینہ دعائیں کرنے کا بھی مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے کا مہینہ ہے. تمام جائز حاجتیں، تمام چیزیں جو آپ کی اسٹاکڈ ہیں، جو ہمیں اللہ سے مانگنی ہے، اپنی اسپریچول نیڈز مانگنی ہے، اپنی فائنینشیل نیڈز مانگنی ہے، یا اپنی تمام جائز حاجتیں جو ہمیں مانگنی ہے، وہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں. سوچیے قرآن کا نازل ہونا ایک مہینے کو اتنا خاص بنا رہا ہے، برکت والا بنا رہا ہے، آسانی ہی آسانی. بھلے کتنا سخت دن ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کو کتنا آسان کر دیتا ہے کہ ہم آسانی سے روزے رکھ لیتے ہیں. اللہ ہر چیز میں آسانی دے دیتا ہے. ہم عبادت، اور آپ سوچیے عبادت کا اجر کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ 70 گنا، ٹھیک ہے، ملٹیپل ٹائمز، کہ ہم جو عبادت عام دنوں میں کرتے ہیں اس کا جو لیول ہے وہ اور بھی زیادہ، اجر کا لیول اور بھی زیادہ انکریز ہو گیا. اور اس مہینے کا اثر جو ہم اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں وہ باقی مہینوں پہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بلیسنگ ہے قرآن کی جو اس منتھ آف رمضان پہ مینیفیسٹ ہوتی ہے، کہ اس مہینے کو اتنا خاص کرتی ہے. آپ امیجن کریے، آئی ول لیو یو ود ون تھاٹ ان دس ٹاک. میں ایک خیال کے ساتھ آپ بیٹھ کے سوچئے گا کہ ایک مہینے کو قرآن اتنا خاص کر دے رہی ہے، تو جو بندہ اس قرآن کو پڑھے گا، اس قرآن کو امپلیمنٹ کرے گا، اس قرآن کو جیے گا، اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کس طریقے سے مطلب پیش آئیں گے، اور اس کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. وہ زندگی کتنی، تمام مہینوں میں رمضان کا مہینہ بہت آسان مہینہ ہوتا ہے ہر لحاظ سے، عبادتوں سے. تو وہ اس انسان کی زندگی آپ دیکھیے، تمام مشکلیں اس کی دنیا آخرت کے اللہ آسان کر دے گا، ٹھیک ہے. تو قرآن از دا بگیسٹ میریکل آف اللہ فار آل آف اس، ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ قوت ہے، اس قرآن کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ جو قلب ہے اس کو میٹر آف سیکنڈز میں چینج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، میٹر آف سیکنڈز میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو دیا، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اور آخری چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کی برکت سے دعاؤں کے رسپونڈ ہونے کا، کہ دعائیں قبول ہوں گی، تم مانگو تو دعائیں قبول ہوں گی. تو اس اتنا بڑا گفٹ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھی طریقے سے رمضان کے مہینے میں انٹر کرائیں، بہترین عبادت کرائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھی صحت دیں، طاقت دیں، ہمت دیں، وہ جوش دیں، وہ جذبہ دیں جس سے ہم بہترین طریقے سے اپنے رب العالمین کی عبادت کر سکیں. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رمضان دکھائے، بہت سارے رمضان دکھائیں. انشاءاللہ اس ٹاک کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ کہ ہم رمضان کی امپورٹنس کا تو ہم نے بتا دیا، کس طریقے سے روزے رکھنے، رمضان کا مہینہ ہم کو اسپینڈ کرنا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاک میں ہم بات کریں گے.
وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.